لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ آنسو وہ خون ہے جسے ہم نے پانی بنا دیا ہے۔ صرف جانماز ایسی جگہ ہے جہاں رو لیا جائے تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ بھیجتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اگر اپنی بات کی قدر کروانی ہے تو دو طریقے ہیں۔ بات کرنے کی ہمیشہ بات دلیل سے کرو اور ہمیشہ تمیز سے کرو۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ ہی یہ زندگی۔ زندگی بھر کبھی بھی کسی پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ دولت تم کو بستر تو دے سکتی ہے، دولت تمہیں کتاب تو دے سکتی ہے، اگر علم نہیں دولت زندگی کو آسان کر سکتی ہے۔ دلوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات ڈوری کی رہ جاتی ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو سارے ملک کی تباہی تین لوگوں کو پگھلنے سے ہوتی ہے۔ چار چیزیں اللہ کو نہایت پسند ہیں: غریب کی سخاوت، جوانی کی عبادت، گنہگار انسان کی توبہ اور دولت مند انسان کی عاجز۔ صرف ایک ہی حقیقت بنانے میں مصروف رہو، تم استغفر اللہ کی عادت اپنا لو، اللہ پاک تمہاری ہر کمزوری اور قوت میں ڈالے گا۔ موت کو روزانہ یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر کی جانب نہیں دیکھتا۔ جب دلوں میں فرق پڑ جاتے ہیں تو فلسفے، دلیل اور منتیں سب بیکار کرتے ہیں۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، اور نہ زندگی بھر کہیں سکون نہیں ملے گا۔ زندگی کی خوبصورت رشتے سے ہیں، اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے پھر ہم ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے، جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔